السلام علیکم جی، میرا نام ارم خان ہے۔ آج ہم سی ایس ایس اسپیشل کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایم سی کیوز دیکھ لیں۔ آپ کے سی ایس ایس کے پیپر میں 20 مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور یہ مارکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی، اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام کیا تجویز کیا؟ تو یہ آپشن نمبر بی اور یا بے حضرت عبداللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع ڈیش کو ادا فرمایا؟ تو 10 ہجری میں آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ نعت آپ سب نے پڑھی سنی ہوگی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ وادی فاران کہاں واقع ہے؟ تو وادی فاران جناب طائف میں واقع ہے۔ خلافت و ملوکیت کس کی تصنیف ہے؟ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کی ہے۔ ذات الناطقین کس کا لقب ہے؟ تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم کب ہوا جی؟ 2 ہجری میں۔ نماز 10 نبوی میں فرض ہو گئی تھی۔ پھر ہے جی، مباہلہ کی آیت کس سورہ میں ہے؟ تو مباہلہ کی آیت سورہ عمران میں ہے، العمران۔ احکام عشرہ یعنی 10 کمانڈمنٹس کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ انجیل کو کہا جاتا ہے۔ قیاس کے کیا معنی ہیں؟ قیاس کے معنی اندازہ کرنا، ٹو اسیس۔ فرعون اور اس کا لشکر کہاں غرق ہوا؟ ریڈ سی، بحر احمر۔ واقعہ معراج نبوت کے کون سے برس میں پیش آیا؟ تو 10ویں برس میں۔ تیمم کا حکم کون سی سورہ میں ہے؟ سورۃ المائدہ۔ مقوقس یہ بادشاہ مصر تھا۔ الابوا واقعہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی دفن ہے۔ عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں جی، 9 ذی الحج کو یوم العرفہ ہوتا ہے اور فاتح مصر عمرو بن العاص کو کہا جاتا ہے۔ کس نبی کا لقب صفی اللہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام۔ غزوہ خندق میں شہر مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ کھودی گئی۔ یہ آپ کا ای سی کیو پیپر ہے، سبجیکٹو پیپر ہے، اردو انگلش دونوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ پہلا سوال، اسلامک فائنینشیل سسٹم پرووائڈز این افیکٹو فریم ورک فار دا ایلیمینیشن آف پاورٹی ڈسکس۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سسٹمز آف اسلام والے پورشن میں سے لیا گیا ہے اور اس میں سے ہر سال ایک سوال لازمی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویریلی آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر ڈسکس ان ڈیٹیل۔ یہ کوشچن سیرہ آف پروفٹ سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، describe the obligation of Hajj in the light of Quran and Sunnah and discuss its spiritual and social significance۔ اس کوشچن کے اس نے 4 پارٹس کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیڈیلی تو 2 پارٹس ہیں، ایک یہ کہ اس کی obligation کو بتانا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے امپیکٹس کو بتانا ہے، لیکن اس کو بھی آگے اس نے فردر ڈیوائڈ کر دی ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے ورشپ والے پورشن میں سے، جو کہ فرسٹ پورشن ہے، اس میں سے لیا گیا ہے۔ سمرائز دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ ریگارڈنگ دا ڈگنیٹی آف ہیومینٹی۔ تو یہ ہیومن رائٹس والا جو آپ کا پورشن ہے اس سے لیا گیا ہے۔ احترام آدمیت بتانی ہے، تو احترام آدمیت کس طرح سے بتائیں گے؟ اوبویسلی ہیومن رائٹس کے تھرو آپ اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر سویلائزیشن اینڈ کلچر کو ڈیفائن کریں، اسٹیٹ دا بیسک ایلیمنٹ آف اسلامک اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ کلچر۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس نے سویلائزیشن اور کلچر سے کوشچن اٹھایا ہے۔ رائٹ نوٹ آن ریسپانسبلٹیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک آفس ہولڈر ان این اسلامک اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام سے اس نے یہ کوشچن لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسپلین دی کنسپٹ آف اجتہاد اینڈ ڈسکس اٹس ریلیونس ان ایڈریسنگ دا کنٹمپرری ایشوز بینگ فیسڈ بائی دا مسلم امہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورننس والے پورشن میں آپ کو اجتہاد کا بھی ایک پارٹ ملتا ہے اور یہ وہاں سے اس نے اٹھایا۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں تو یہ ایک بیلنس پیپر ہے۔ ایگزامینر نے
सलेबस के हर पोर्शन को तकरीबन टच करने की कोशिश की है, हर इम्पॉर्टेंट एरिया से उसने एक एक सवाल आपको दिए। स्टूडेंट ने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, उसके लिए पेपर करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ पेपर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव है, यानी उसने आर्ग्यूमेंट्स मांगे हैं आपके। तो जो लोग सिर्फ आयात को रट्टा लगा के चले जाते हैं, फिर उनको वहाँ पर एग्ज़ाम में मुश्किल होती है। इसी पेपर का ही आप उर्दू वर्जन देख सकते हैं। इस्लामी निज़ाम मईशत में गुर्बत के खात्मे के लिए तीर व हदफ नुस्खा है, बहस करें। नाम बोल से तुम मुअल्लिमन का मफ़हूम बयान करके तफसीली बहस करें। हज की फजीयत, उसके असरात, एहतराम आदमियत, तहजीब व सकाफ़त, ठीक है, सरकारी हुकाम की जिम्मेदारियाँ, इत्तेहाद का तसव्वुर। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी डिस्कस। तो देखिए जी, इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि इकोनॉमिक सिस्टम जितना आपने याद किया हुआ था उठा के आप वो लिख दें। उसने सवाल पूछा है कि ये गुर्बत को कैसे ख़त्म करता है, तो आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स ये रिफ्लेक्ट करें कि हाउ इट एलिवेट द पॉवर्टी। इसको आप जब लिखेंगे सबसे पहले ऑब्वियसली आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग होनी चाहिए फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम। उसमें आप बताएं कि किस तरह से ये एक कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म या कम्युनिज्म का ब्लेंड है। इसके अंदर कैपिटलिज्म की भी खसूसियात हैं, कम्युनिज्म की भी खसूसियात हैं। दैट्स वाई दिस इज एन आइडियल सिस्टम फॉर द वर्ल्ड। अब ये पॉवर्टी को कैसे एलिविएट करता है, तो इसमें सिर्फ एक देखें, याद रखें, आप एक आर्गूमेंट नहीं दे सकते कि ज़कात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर आर्ग्यूमेंट। ज़कात के ज़रिए भी अगर आप कहते हैं कि पॉवर्टी ख़त्म होती है, यू हैव टू सब्सटैंशिएट कि किस तरह से ख़त्म होती है। और क्योंकि ये इकोनॉमिक सिस्टम है, तो आपने इकोनॉमी से मिसालें देनी होती हैं कि किस तरह सप्लाई और डिमांड जो है वो मेंटेन होती है, ठीक है, किस तरह से वेल्थ की सर्कुलेशन होती है। आपके क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और साथ साथ जाहिर है जो कुरान और हदीस के रेफरेंसेस हैं वो भी आएंगे। तो आपका जो पहला आर्गुमेंट है, मतलब थर्ड पोर्शन ये होगा कि ये पॉवर्टी एलिवेट कैसे करता है, और उसके फिर आगे आप फर्दर आर्गुमेंटेशन देंगे। तो उसमें पहला सब आर्गुमेंट है पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड वर्क। अब बहुत सारे लोगों को इस बात पे होगा एतराज़ कि मतलब पहला आर्गुमेंट ज़कात वाला होना चाहिए था, या ये लेस रेलेवेंट है। तो देखें, मेरे नज़दीक बात ये है कि कुरान जो है ज़कात सदकात इन पे तो ज़ोर देता है, लेकिन सबसे पहले वो बात करता है अपने हाथ से कमाने की। हाथ पर हाथ धरे कर बैठने की वो दावत नहीं देता आपको, ठीक है। हदीस में है कि अपने हाथ से कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त है, और हमारे तो जो मनी है उसके ऊपर भी लिखा होता है हलाल एन रिज़्क़ हलाल क्या है, एन इबादत है। और ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक शख्स आया, उसने कहा खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने उसको एक कुल्हाड़ी जो है वो दी, जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, उनको बेचो। तो हार्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, अपने हाथ से कमाने का तसव्वुर जो है, ये जो है सबसे पहली चीज़ है जो कि किसी भी सोसाइटी को ज़रूरत होती है वहाँ से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। जब हर बंदा अपने ज़ोर बाजू पर कमाएगा तो जाहिर है कि माशरे में गुर्बत ख़त्म होगी। फिर ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ ज़कात के थ्रू, लेकिन सिस्टम ऑफ ज़कात के थ्रू कैसे होता है? जो ज़कात आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे वेल्थ की सर्कुलेशन होती है, उससे सप्लाई और डिमांड का बैलेंस होता है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, उससे न्यू स्टार्टअप्स हो सकते हैं। तो आपने इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बताना है कि किस तरह से ज़कात पॉवर्टी को ख़त्म करती है। फिर पॉवर्टी एलिवेशन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सिर्फ ज़कात के नहीं, बाकी सदकात, ठीक है। और अगर इवन माल गनीमत का भी जिक्र आता है तो माल गनीमत के भी हिस्से होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सोर्स से वेल्थ जहाँ पर आ रही है, कुरान ने उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का कहा है, ठीक है। वो क्या है कि ला यकून दूलतन बैन अलगनिया मिनकुम, कि दौलत तुम्हारे चंद हाथों में इकट्ठी होकर ना रह जाए, ठीक है। फिर स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट इंटरवेंशन भी है इकोनॉमी के अंदर, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम सस्टेनेंस प्रोवाइड करे और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करवाए, ठीक है। तो स्टेट के अपने रिसोर्सेज उसको दिए गए हैं, जिसमें जो है वो एग्रीकल्चरल टैक्स होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर मतलब होता है। फिर उसके बाद
آپ کے پاس ظاہر ہے زکوٰۃ خیرات وہ تو ہیں ہی، بیت المال ہے، اس کے اندر جو ہے ریسورسز اسٹیٹ کے اس کے تھرو انکم آ رہی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کا جو ہے وہ کام ہے کہ پھر وہ منیمم سسٹیننس جو ہے وہ پرووائڈ کرے. پھر یہ پوائنٹ الگ سے ہوگا لیکن یہاں پر اس کا فونٹس کم ہو گیا. پاورٹی ایلیویشن بائی ایمفیسس آن بزنس اینڈ ٹریڈ. اچھا، حدیث ہے کہ رزق کے 9 حصے 9 پارٹس 9 حصے تجارت میں رکھے گئے. ہم لوگ تو آج کل نوکریوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں نا. عرب کے لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر اتنی جلدی حکومت کی، سلطنت بنائی، مطلب خلافت قائم کی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تجارت کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اسلام نے اس کے اوپر زور دیا، ٹریڈ کرو، بزنس کرو، تجارت کرو. پھر پاورٹی ایلیویشن بائی پروہیبٹنگ انلیگل وے آف ارننگ اینڈ. دیکھیں اب انلیگل وے آف ارننگ جو ہے اس کو پروہیبٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مال سے مال نہیں کمانا، مطلب انٹرسٹ فری اکانومی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد غرار کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ جوہے کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہورڈنگ، بلیک مارکیٹنگ، پروفٹنگ، ناجائز منافع خوری، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو. تو جب ان سب چیزوں کو پروہیبٹ کیا گیا تو اس سے اب دیکھیں پاورٹی کیسے ختم ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو سبسٹینشیٹ دس فیکٹ کہ بھائی جب آپ انلیگل وے سے خود نہیں کماتے ہیں تو وہ کسی اور کے اکنامک رائٹس ہیں جو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ معاشرے میں ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیں گے تو جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ کسی کے ایکسپینس پر ہوتے ہیں نا. جو کچھ لوگ انلیگل ارن کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے ایکسپینس پہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے سب کے اکنامک رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور غربت ختم ہوتی ہے معاشرے میں. پھر پاورٹی ایلیویشن بائی پرووائڈنگ ایکول اکنامک رائٹس ٹو دا وومن ایز ویل. اوبیسلی آج کل ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ ہاف آف دی پاپولیشن وومن کی ہے. جب وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی تو معاشرہ جو ہے وہ پروگریس نہیں کر سکتا. تو اسلام نے سب سے پہلے وومن کو ایکول اکنامک رائٹس دیے. اس کے بعد پھر آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک کویشچن تھا جو میں نے ڈسکس کیا اس پیپر سے. ہم انشاءاللہ کل اسلامک اسٹڈیز کی اورینٹیشن کلاس رکھ رہے ہیں 28 اکتوبر کو. 27 کو کرنی تھی لیکن ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشوز آج ہم نہیں کنڈکٹ کر پائے. کل انشاءاللہ 4:30 بجے اورینٹیشن کلاس اسلامک اسٹڈیز کی ہم کنڈکٹ کریں گے. اور ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ہم 3 to 4 ویکس میں انشاءاللہ سلیبس کور کر دیں گے. اور یہ اسکیجول ہے آپ کی آسانی کے لیے میں نے بنا دیا ہے. اچھا، اس کورس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم فل کورس تو کریں گے لیکن ساتھ ہم ریٹن پریکٹس کریں گے اور اس کی ایویلویشن میں آپ کو کر کے دوں گی. ریگولر اسائنمنٹس میں آپ کو دوں گی. اس کے علاوہ جب آپ کا ایک پورشن کور ہو جائے گا تو اس کے ہم ٹیسٹ لیں گے اور اینڈ پہ آپ کا فل موک ہوگا. ٹھیک ہے، جو لوگ اورینٹیشن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر دیں 0311005688.